اہل و سنت کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کو قرآن پر پرکھیں گے، حدیث سے پرکھیں گے، اسی طرح محمد کی جماعت سے پرکھیں گے اور اسلاف سے پرکھیں گے۔ اگر ان سے ثبوت مل جاتا ہے تو اس عمل کو کر گزریں گے سر آنکھوں پہ، لیکن اگر ان سے ثبوت نہیں ملتا تو وہ عمل بدعت ہوگا، شریعت میں داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس دیوبندی ملا عبدالرحیم میمون کا یہ ویڈیو سنا، جس میں اس نے کہا کہ جو عمل قرآن سے، نبی پاک کے فرمان سے، صحابہ سلف و صالحین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اور اس کو شریعت میں داخل نہیں کریں گے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو دیوبندی حضرات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک نماز عیدین کے بعد دعا مانگنا ہے۔ دیوبندیوں کے ہاں نماز عیدین کے بعد دعا مانگنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث مبارکہ سے، نہ صحابہ کے قول و عمل سے، نہ تبع تابعین سے۔ اب جو یہ عمل کرے وہ دیوبندی ملا عبدالرحیم میمون کے فتویٰ کے مطابق بدعتی ہوگا۔ جو بھی دیوبندی نماز عیدین کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ بھی بدعتی ہوں گے۔ اس کے ثبوت میں یہ کتاب ہے علم الفقہ عبد الشکور لکھنوی کی، 306 کے صفحہ پر بعد نماز عیدین کے یا بعد خطبہ کے دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی بات سندھی میں تحفۃ الفقیہ نامی کتاب دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، یہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ عید نماز کھاں پوئے یا خطبے کھاں پوئے دعا گھرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندن صحابہ تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کھاں منقول نہ ہے۔ یہ دو، اور اسی طرح یوسف لدھیانوی نے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 میں یہی لکھا، اور یہی عبارت بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے لکھی، اور اسی طرح فتاوی فریدیہ میں یہی بات منقول ہے۔ کیا لکھا ہے اس نے؟ نماز عید یا خطبہ عید کے بعد دعا کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قول رسول یا فعل رسول مروی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ایسی روایات نہیں، ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز عیدین کے بعد نہ رسول اللہ سے دعا کرنا ثابت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب ہے ان کی فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5، اس میں پوچھا گیا سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عیدین دعا مانگتے تھے یا نہیں؟ جواب میں کیا لکھتا ہے؟ عام طور سے نماز کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے، حالانکہ سوال میں تھا کہ نبی سے ثابت ہے کہ نہیں، اس کا جواب نہیں دیا، لیکن کیا کہا؟ عام طور سے نماز کے بعد دعا مانگنا، یعنی 5 وقت نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے، یعنی عام طور سے نماز کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا، لہذا عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون و مستحب ہے۔ ان کے فتاوی جات میں کیا ہے؟ نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، لیکن ایسا عمل جو ثابت ہی نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل انہوں نے کیا۔ یہ آپ کے سامنے مستحب بھی کہا اور مسنون بھی کہا، اس کو شریعت میں داخل کیا، یعنی یہ بدعتی ہوئے، اور جو بدعت عمل کا جواز دے اور اس پر یہ ثابت کرے کہ یہ مستحب اور مسنون ہے، اس سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ اور اس پر عمل بھی کیا۔ یہ کتاب دوسری فتاوی دارالعلوم عزیز الفتاوی صفحہ نمبر 313 پہ یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ نماز عیدین کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، تو جواب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرات اکابر مثلا حضرت رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی اور محمد یعقوب صدر مدرس، محمود الحسن صاحب صدر مدرس وغیرہ ہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ جو عمل قرآن سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، نبی پاک کے قول اور فرمان سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ معلوم ہوا کہ یہ بھی بدعتی ہیں، اور جو دیوبندی حضرات نماز عیدین کے بعد دعا مانگتے وہ تمام کے تمام بدعتی ہوئے۔ یہ ان کے اپنے گھر کی فتاوی ہے۔ اگر یہ عمل بدعت نہیں ہے تو قرآن و سنت سے ثابت کرو،
اور ان سب جھوٹوں پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ سب جھوٹے، بے علم، جاہل اور علم سے خالی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔